السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اکرام، ان دنوں مفتی سلمان اظہری کی گرفتاری سرخیوں میں ہے۔ ملت و ملک کے سنجیدہ اور انصاف پسند لوگ ان کی حمایت میں ہیں اور رہائی کی اپیل کر رہے ہیں۔ مختلف مشائخ اور اداروں سے ان کی حمایت میں بیانات جاری ہو رہے ہیں، جو بڑی خوش آئندہ بات ہے۔ اس موقع پر جبکہ عوام و خواص غیرت دینی سے سرشار نظر آ رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی حمایت و تعاون میں محترم قمر غنی عثمانی کو بھی یاد کریں، جو پچھلے 2 سال سے گجرات ہی کی جیل میں قید و بند کی مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ قمر غنی عثمانی جماعت اہل سنت کا وہ چہرہ ہیں جنہوں نے تحفظ ناموس رسالت کا نعرہ اس وقت بلند کیا جب اس عنوان پر اس سنجیدگی اور شد و مد کے ساتھ بات کرنے کا عمومی مزاج بھی نہیں تھا۔ وہ قمر غنی عثمانی ہی تھے جنہوں نے ناموس رسالت کے نام پر گرفتار کیے گئے مسلم نوجوانوں کے مقدمات لڑنے کا حوصلہ دکھایا۔ اب تک ان جیسے کاموں کے لیے جمعیت علماء ہند ہی مشہور تھی۔ افراد اہل سنت اکثر اس کا شکوہ کرتے تھے کہ کاش ہماری بھی ایسی تحریک ہوتی جو مظلوموں کی حمایت میں سڑک سے کورٹ تک کھڑی ہوتی۔ اس وقت قمر غنی عثمانی صاحب نے اس جمود کو توڑا اور اپنی بساط سے بڑھ کر اہل سنت کی نمائندگی کی۔ انہوں نے مختصر سے وقت میں تقریباً آدھا درجن مقدمات کی پیروی کا ذمہ اٹھایا۔ سوشل میڈیا پر شان رسالت مآب میں ہونے والی گستاخیوں کے خلاف ایک ٹیم بنائی جو ایسے اکاؤنٹس اور افراد کی گستاخیوں کے خلاف آن لائن پولیس کمپلین کرتی تھی۔ انہوں نے زمینی سطح پر درجنوں شہروں میں ایسے افراد تیار کر دیے تھے جو کسی بھی معاملے پر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ رکھتے تھے۔ انہوں نے لاک ڈاؤن کے پہلے مرحلے میں جب کورونا پابندیوں کی بنیاد پر مختلف مسجدوں سے اماموں کو ہٹا دیا گیا تھا یا تنخواہیں بند کر دی گئی تھیں، ایسے مشکل وقت میں قمر غنی عثمانی ہی تھے جنہوں نے آگے بڑھ کر سینکڑوں ائمہ کو سامان ضرورت کے لیے ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ ٹرانسفر کرایا تھا۔ یہ قمر غنی عثمانی ہی کا حوصلہ تھا کہ کشمیر سے تری پورہ تک انہوں نے اہل سنت کی نمائندگی کا کام انجام دیا۔ عثمانی صاحب کی سب سے بڑی خاصیت یہ تھی کہ وہ گفتار کے نہیں کردار کے غازی تھے۔ ان کا کام زمینی سطح کا تھا، اچھے ذی استعداد اور متحرک علماء کو تلاشنا اور ان سے استعداد کے مطابق خدمات لینے کا مزاج تھا۔ انہوں نے زمینی سطح پر ایسے افراد تیار کرنا شروع کر دیے تھے جو قومی مسائل پر جرأت ایمانی کے ساتھ کسی بھی صورتحال کو فیس کرنے کا مادہ رکھتے تھے۔ عثمانی صاحب قدرے جذباتی ضرور تھے، مگر یہ جذبات بھی مومنانہ غیرت مندی کی بنیاد پر ہوتے تھے۔ چند ایک معاملات کو چھوڑ دیں تو ان کے زیادہ تر کام غور و خوض اور استصواب رائے کے بعد ہی انجام پاتے تھے۔ 2 سال پہلے گجرات میں ہوئے ایک قتل میں انہیں ملزم بنا کر پابند سلاسل کر دیا گیا تھا، حالانکہ قمر غنی عثمانی صاحب کا اس قتل میں کوئی رول نہیں تھا۔ تب سے لے کر آج تک وہ جرأت و ہمت کے ساتھ قید کی صعوبتیں اٹھا رہے ہیں، لیکن ان کے پاؤں میں ادنا سی بھی لغزش نہیں آئی ہے۔ اس درمیان انہیں بڑی تکلیفوں کا بوجھ اٹھانا پڑا۔ 2 چھوٹے بچے باپ کی شفقت سے محروم ہو گئے، لیکن ابھی تک باپ کا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ بوڑھی ماں 2 سال سے اپنے جوان سال بیٹے کی راہ دیکھ رہی ہے۔ اب جبکہ ملت اسلامیہ میں محافظین ناموس رسالت کے متعلق بیداری آئی ہے، تو تمامی احباب اہل سنت، مشائخ کرام، علماء کرام، ائمہ کرام اور اہل قلم سے گزارش ہے کہ وہ اپنی حمایت اور مطالبات میں مفتی سلمان اظہری کے ساتھ حضرت قمر غنی عثمانی صاحب کو بھی یاد کریں، ان کی رہائی کی بھی کوشش کریں کہ ان کے جیسے متحرک و فعال انسان کی رہائی سے تحریکی اور تنظیمی کاموں میں تیزی آئے گی۔ یاد رکھیں، طریقہ کار اور رائے کے اختلاف کی بنیاد پر اپنوں کو اکیلا چھوڑ دینا کہیں نہ کہیں خود کو جماعتی سطح پر کمزور ہی کرنا ہے۔ اس لیے اپنے نمائندہ افراد کا دل و جان سے ساتھ دیں اور ان کی رہائی کی ہر ممکن کوشش کریں تاکہ ہمارے دینی اور جمہوری حقوق کو کوئی پامال نہ کر سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز صحیح اور درست لگتی ہوں تو آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔